السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں اپنی جانب سے اور سی پیس انٹرنیشنل کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس عید الاضحیٰ کی عبادت کو قبول فرمائیں، آمین۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کی عبادت جو ہم کرتے ہیں یا قربانی جو کرتے ہیں آج کے دن، اور اسی طریقے سے مکہ کے اندر جو حج ادا کیا جاتا ہے، جو اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام جو کیا، جس کی بنیاد پر آج تک ہم ان کی یادگار مناتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے جو کام کیا، اس کا نتیجہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک اس کا نتیجہ دیکھا جاتا رہے گا، تعمیری انداز میں، کنسٹرکٹیو وے میں۔ لیکن آج ساری دنیا کے اندر قربانی کی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے، حج کیا جاتا ہے، لیکن وہ رزلٹ نہیں آ پاتا جو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کیا تھا، جیسا رزلٹ آیا تھا وہ نہیں آ پاتا۔ اس کا ایک پہلو جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، وہ سوچنے کی ضرورت ہے اس پر، خاص طور سے موجودہ دور میں جیسے ماحول ہو رہے ہیں، اس میں سوچنا ہے ہم کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا، اس میں جو کامیابی ملی، اس کی جڑ میں کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تو انہوں نے اپنی قوم کو پیغام سنایا۔ قوم کی طرف سے کافی اپوزیشن ہوئے، مخالفتیں ہوئیں، تو اس کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام نے رسپانس کیا دیا۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا ہوں۔ ہم بھی السلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے کو گریٹنگ کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن عیینہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو سلام کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو میری جانب سے امن ہے، تم میری جانب سے سلامتی میں ہو، میری طرف سے تم کو کوئی خطرہ نہیں پہنچے گا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نفرت نہیں ہوگی، میرے دل میں تمہارے لیے خیر خواہی رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سلام علیک کہہ کر یہی پیغام دیا کہ میری طرف سے تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، تم کتنی بھی تکلیفیں مجھے پہنچاؤ، اس راستے میں مخالفت کرو، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہی رہے گا۔ اور اس کے برعکس ان مصیبتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر انداز کیا۔ اس کے برعکس جو نعمتیں ملی، اس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ نعمتوں پر وہ شکر کرنے والے تھے، شاکرا لانعمہ، نعمتوں پر وہ بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ گویا مصیبت آئی تو اس کو نظر انداز کیا، اور جو ان کو نعمتیں ملی خدا کی طرف سے، اس پر شکر ادا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری قربانی اگر رزلٹ اورینٹڈ
ہوگی اس وقت جب کہ ہم شکر گزاری کے جذبے سے معمور ہوں گے، حمد کلچر میں جینے والے ہوں گے، تبھی ہم اتنا اچھا رزلٹ لا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا کام کیا اور ان کی قوم نے مخالفت میں اس حد تک ان کی قوم پہنچ گئی کہ ان کو آگ میں ڈال دیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو چیز کہا تھا وہ یہ تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے خلاف نہ کوئی احتجاج کیا، نہ نفرت کا کوئی پیغام دیا، نہ نعرہ کوئی بلند کیا، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اس کے بعد وہ ہجرت کر جاتے ہیں اور اپنے ایک بیٹے کو مکہ میں بساتے ہیں۔ مکہ میں بساتے ہوئے انہوں نے ایک دعا کی تھی جو بہت ہی بامانہ تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آگے جو چل سکتا ہے وہ اسی وقت چل سکتا ہے جب کہ اس کے ساتھ امن شامل ہوگا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں پر جھگڑا ہوگا وہاں پر کوئی آئیڈیالوجیکل کام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکتا ہے، اور توحید آئیڈیالوجی ہے، خدا کا پیغام آئیڈیالوجی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں اور خدا کا پیغام لوگ سوچیں سمجھیں، خدا کے منصوبہ تخلیق سے آگاہ ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا، یعنی تو اس میں امن دے کہ لوگ آئیں تو خدا کے منصوبہ تخلیق کو سمجھیں، اس کے بارے میں سوچیں، آگاہ ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی تھی کعبہ تعمیر کرتے ہوئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان میں تو ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تلاوت کرے اور کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب ان چار چیزوں کا آپ لنک کیجئے امن کے ساتھ، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس۔ یہ چاروں چیزیں ممکن ہی نہیں ہے جب آپ امن میں نہ رہیں گے، آپ کے دل میں نفرت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جو اپنا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو اس کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اعلان کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم جتنی بھی تکلیف دو گے میں اس پر صبر ہی کروں گا۔ تو تمام انبیاء انکلوڈنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام تھا، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم خدا کو پہچانو، زندگی حکمت کے ساتھ گزارو، اپنا تزکیہ کرو، کتاب میں تدبر و تفکر کرو تاکہ تم خدا سے قریب ہو جاؤ۔ اس کے بعد آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے کہ ان کو صحیفے دیے گئے تھے، حدیث میں اس صحیفہ میں سے کچھ باتیں آئی ہیں جو میں یہاں پر ذکر کروں گا، جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نفرت اپنے قوم سے، دوسرے انسانوں سے اپنے دل میں نفرت کا جذبہ نہیں رکھا، تو انہوں نے انسان کو کیا پیغام دیا اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے یہ کہ عاقل انسان پر ضروری ہے کہ ان کے لیے کچھ وقت ہوں، اپنے وقت کو وہ تقسیم کریں، ایک وقت ہو جس میں اپنے رب سے سرگوشی کرے، ایک وقت ہو جس میں وہ اپنا احتساب کرے، محاسبہ کرے کہ اس نے کیا اچھا کیا، کیا غلط کیا۔
ایک وقت ہو جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں، کریشن میں غور و فکر کرے، تدبر و تفکر کرے، اور ایک وقت ہو اس کے لیے جس میں وہ اپنی معاشی دوڑ دھوپ میں لگے۔ اور عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 چیز کے لیے سفر کریں: اپنے آخرت کی تیاری کے لیے سفر کریں، اپنے معاش کے لیے سفر کریں، یا ایسی لذت کے لیے سفر کرے جو حرام نہ ہو۔ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ زمانے کو جاننے والا ہو، اپنے معاملات پر نظر رکھنے والا ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، اور جو یہ اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو اپنے عمل کا حصہ سمجھے، وہ کم بات چیت کرے گا اور ایسی چیز میں بات چیت کرے گا جو اس کے لیے میننگ فل ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صرف یہ سبق نہیں ملتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ایک جانور لا کر قربان کر دیں، یا ایک مرتبہ جا کر مکے میں حج کریں، یا ایک سے زیادہ مرتبہ، بلکہ وہ پوری ایک اسپرٹ تھی۔ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ یہ کہ قربانی کا موقع دیا، انہوں نے قربانی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور قیامت تک اس کو جاری کروایا۔ حج کی عبادت کا آغاز کیا، وہ اس بنیاد پر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تیار شدہ مائنڈ کے ساتھ یہ سارے کام کیے تھے۔ اس میں سے ایک اہم کام یہ تھا کہ انسانوں سے نفرت نہیں کی تھی، انسان کے سامنے محبت کا پیغام پہنچایا تھا، خیر خواہی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اسپرٹ کے ساتھ عید الاضحیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی اسپرٹ کے ساتھ ہم قربانی کرنے والے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی اسپرٹ کے ساتھ ہم حج کرنے والے بنیں گے۔ اور اگر انسانی خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو، ہمارے اندر نفرت ہو، تو ہماری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی اسپرٹ کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی اسپرٹ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ تمام انسانوں سے ہم محبت کرنے والے بنیں، خواہ انسان ہم سے نفرت کرنے والا کیوں نہ ہو۔ آمین۔ اب میں ڈاکٹر ثانی اسنین خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ پیغام سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں عید الاضحیٰ کے بارے میں آتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سے my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, the Lord of the worlds۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی جو اصل زندگی ہے وہ اپنی پوری زندگی کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ یعنی یہ کوئی رسمی تہوار نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قربانی کے جذبے کے تحت تازہ کرنا ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ اے ریچول but a way of reviving the tradition of the Prophet Ibrahim alayhi salam through the spirit of sacrifice۔ یعنی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، نہ کہ صرف قربانی کر لینی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت دعوت تھی اس کو قربانی کے سطح پر زندہ کرنا۔ آج مسلمان قربانی کرنا جانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا پیغام ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔
یعنی یہ پیغام دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ریوائیو کرنا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ جب 2 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو اور اپنی وائف کو لے کے مکہ جاؤ۔ تو ایک لمبا سفر تھا جو جبریل، فرشتے جبریل کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اور ہاجرہ ایک میول پہ بیٹھی ہوئی تھیں چھوٹے بچے کو لیے ہوئے، تقریباً 2 سال، اور ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے۔ تو جب کوئی بستی آتی تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے جبریل سے کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجنے کے لیے کہا ہے؟ تو وہ کہتے کہ نہیں، ابھی اور آگے جانا ہے۔ تو ایسے چلتے گئے، اور کوئی بستی آتی، کوئی گھر وغیرہ دیکھتے تو پوچھتے، تو وہ کہتے نہیں، ابھی اور آگے جانا ہے۔ تو بہت ہی لمبا سفر طے کر کے ایک جگہ پہنچے جو کہ بالکل بیرن لینڈ تھا، نہ وہاں کوئی انسان، نہ کوئی پیڑ پودے، نہ کوئی چیز، بس صرف ریت اور راکس وغیرہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو اور بچے کو وہاں ایک جگہ بیٹھا دیا، اور کچھ کھجوریں ایک بیگ میں دے دیں، کچھ پانی ایک مشکیزے میں دے دیا، اور جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ کھڑی ہوئیں اور بولیں پیچھے پیچھے جا کے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں یہاں چھوڑ کے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تو کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بار بھی یہی سوال کیا، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تب انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ویسٹ نہیں کرے گا، اور وہ بیٹھ گئیں ایک جگہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام تھوڑے دور جا کے ایک پہاڑی کے کونے میں کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی، جہاں سے ہاجرہ ان کو دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے رب، میں نے اپنی فیملی کو ایک غیر آباد وادی میں چھوڑ دیا ہے تیرے گھر کے پاس، چونکہ وہ لوکیشن تھی، سائٹ تھی کعبہ کی، تاکہ یہ لوگ پریئر کو اسٹیبلش کریں۔ تو تھوڑی دیر میں پانی ختم ہو گیا، اور جو کھجوریں دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ بچہ بھوک پیاس سے بلبلانے لگا۔ ہاجرہ گھبرا گئیں، تو وہ اٹھ کے سامنے جو پہاڑی تھی صفا اور مروہ، اس پہ دوڑنے لگیں۔ تقریباً 7 چکر لگائے اور تھک کے ایک جگہ کھڑی ہو گئیں۔ تو انہیں کچھ آواز سنائی دی، تو انہوں نے کہا کون ہے؟ میں تمہاری آواز سن رہی ہوں، کیا تم میری ہیلپ کر سکتے ہو؟ تو دیکھا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو بچے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پر سے یا اپنے ہیل سے مارا اور زمین میں سے پانی نکل آیا، وہی پانی جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ تو وہ دوڑی ہوئی گئیں بچے کے پاس، اور جو پانی نکل رہا تھا اس کے آگے چاروں طرف بیسن بنانا شروع کر دیا کہ پانی کہیں ویسٹ نہ ہو جائے۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسماعیل کی ماں پہ اللہ رحم کرے، اگر انہوں نے وہ بیسن نہیں بنایا ہوتا تو وہ ایک بہتا ہوا دریا ہوتا۔ تو اس طریقے سے وہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رہنے لگے، اور ابراہیم علیہ السلام بیچ میں آتے تھے اپنی فیملی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ تو جب بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، تو ایک بار رسول اللہ آئے تقریباً 20-25 سال کے، تو وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے تیروں کو شارپ کر رہے تھے۔ وہ ہنٹر بھی تھے اور گھوڑ سوار بھی تھے۔ تو جب دیکھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہوئے، تو کھڑے ہو گئے اور سلام کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں کعبہ بناؤں۔ تو انہوں نے کہا میں ضرور آپ کی ہیلپ کروں گا، بتائیے کیا کرنا ہے مجھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم آس پاس کی پہاڑیوں میں سے پتھر لاؤ اور میں اس کی دیواریں بناتا ہوں۔
تو وہ پتھر لائے گھوڑے پر رکھ کے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ بنانی شروع کری دیوار. اور دیوار جب تھوڑا اونچی ہو گئی، اس زمانے میں جو دیوار تھی وہ تقریباً 13 فٹ کی تھی. اب جو دیوار ہے جو اس کی ہائٹ ہے وہ تقریباً 43 فٹ ہے، کافی زیادہ ہے اب. تو جب کعبہ تیار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول فرما، تو قبول کرنے والا، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہم لوگ بھی دعوتی فیلڈ میں ہیں، کوئی بھی کام کریں اگر ہم، تو ہمیں بھی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، ایکسیپٹنس کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو اس سے یعنی جو شخص ہے اس کی ہیوملٹی اور عاجزی کا پتہ چلتا ہے. تو اس طریقے سے کعبہ تیار ہو گیا، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کا طواف کیا. اور یہ طواف اس بات کی علامت ہے کہ میری زندگی کی تمام تر سرگرمی کا مرکز اللہ ہوگا. اور آج جب حاجی وہاں جاتا ہے اور 2 چادریں اوڑھتا ہے احرام کی، تو یہ وہی ہے کہ جو اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کپڑے پہنے تھے، تقریباً وہی لباس ہے، چونکہ اس زمانے میں سلے ہوئے کپڑے تو ہوتے نہیں تھے. تو یہ ایک پلیج ہے حاجی کی طرف سے، ایک عہد ہے کہ اس کی زندگی سادہ زندگی ہوگی. پھر وہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہہ کر کہتا ہے کہ حاضر ہوں میں خدایا، حاضر ہوں میں، ہیئر آئی ایم او لارڈ، ہیئر آئی ایم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کے لیے حاضر ہے وہ. دراصل حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کو، ان کی سنت کو اختیار کرنے اور ان پر چلنے کے لیے حاضر ہوتا ہے. یعنی اٹ مینس adopting the mission of the Prophet Ibrahim and Prophet Ismail, and developing a dawa mindset and passion to convey God's message to all people. تو اللہ نے اسے کسی مشن کا حصہ بنانے کے لیے بلایا ہے، اور نہ کہ صرف طواف کرنے کے لیے. یعنی جو حاجی یا عمرہ کرنے والا آتا ہے وہ ایک مشن کے لیے آتا ہے، وہاں صرف طواف کر کے واپس جانے کے لیے نہیں آتا ہے. اور یہ وہی ہے مشن کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پہ چلنا، ان کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرنا، لیکن ایک ریچول کے طور پہ نہیں، بلکہ پیغمبروں کی زندگی کو اپنا مشن بنانا اور اپنے اندر دعوتی سوچ اور دعوتی جذبہ بیدار کرنا. اسی طرح حاجی صحیح کرتا ہے، صفا اور مروہ کے 7 بار چکر لگاتا ہے، حضرت حاجرہ کے فوٹ اسٹیپس پہ چلتا ہے. تو یہ بھی کوئی ریچول نہیں ہے، بلکہ پیغمبروں کی زندگی، ان کے مشن کو اپنانا ہے، اپنے اندر دعوتی سوچ اور دعوتی جذبہ بیدار کرنا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی جو دوسرے اعمال ہیں حاجی کرتا ہے، عرفات جاتا ہے، منی جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے. تو یہ سب وہی چیز ہے کہ اس راستے پہ چلنے کا عزم اپنے دل میں پیدا کرنا، جس راستے پہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلے. تو پیغمبروں کی جو زندگی تھی، ان کا مشن، اس کو اپنانا ہے اور اپنے اندر دعوتی سوچ اور دعوتی جذبہ بیدار کرنا ہے. تو یہ عزم پیدا کرنا کہ وہ قرآن کے ٹرانسلیشنز کو لوگوں تک پہنچائے گا، تاکہ لوگوں کو بھی زندگی کا مقصد پتہ چلے. تو اگر ایک حاجی عمرہ کر کے یہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرے، جب وہ واپس جائے اپنے آپ کو دعوتی راستے پہ ڈیڈیکیٹ کرے، تو وہی حقیقی حج اور حقیقی عمرہ ہوگا، اور اس کا حج اور عمرہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے گا. تو میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر حج کی اصل اسپرٹ پیدا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کے مستحق بنیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس مبارک موقع پر مولانا وحید الدین خان صاحب کی 4 کتابیں بھی ریلیز کی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم موقع ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اس دن حج کے اوپر بھی ایک کتاب ریلیز کی جائے گی، اور باقی دوسری کتابیں بھی ہیں جو گویا ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کا ہی ایک کام ہے۔ میں ڈاکٹر ثانی اسنین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان 4 کتابوں کو ریلیز کریں ایک ایک کر کے۔ پہلی کتاب ہے حج کی حقیقت۔ یہ مولانا کی مشہور کتاب حقیقت حج کا ہندی ترجمہ ہے۔ مولانا نے اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں جس کا تعلق حج کی اسپرٹ سے ہے، جس پر ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو بات بتائی وہ اسی قسم کی باتیں ہیں۔ تو جی یہ بہت اچھا ایک چھوٹا سا پاکٹ سائز اس کا ایڈیشن ہے، اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور میرا خیال سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ رہے گائیڈ کے طور پہ تو بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے اس پہ کام کیا۔ دوسری کتاب ہے کامیابی کا راز۔ یہ مولانا کی مشہور کتاب راز حیات کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ مثبت سوچ کے ساتھ آدمی کیسے ترقی کر سکتا ہے اس پر بیس کرتی ہے یہ کتاب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بھی یہی مشن تھا کہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے، خدا کے پیغام کو پہنچایا جائے، تو گویا اس کا ایک اسی کو آگے بڑھانے جیسا ہے، مشن کے کام کو آگے بڑھانے جیسا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے یہ کتاب کامیابی کا راز یعنی راز حیات کا ہندی ٹرانسلیشن، یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور بہت ہی معروف کتاب ہے۔ مولانا نے اس میں جیسے اس کا ٹائٹل ہے راز حیات یا کامیابی کا راز، اس میں واقعاتی انداز میں لوگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ کیسے انہوں نے ڈیفیکلٹ حالات میں محنت کر کے اور پلاننگ کر کے کامیابی حاصل کری۔ تو یہ کتاب الحمدللہ بہت ہی بیسٹ سیلنگ بک ہے جو اردو کی ہے راز حیات، اور انگلش کی اب یہ ہندی میں بھی آ گئی، تو انشاءاللہ اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 2 کتابیں، اسلام اور انتہا پسندی اور اس کا انگلش ترجمہ اسلام اینڈ ایکسٹریمزم۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے، اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عبادت کی جائے اس بنیاد پر کہ اس کے اندر شدت پائی جائے، تو اسی کو یہ کتاب اس کتاب میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ کتاب جس کی بہت ضرورت ہے آج کل، اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایکسٹریمزم بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا کی کتاب اس لیے بہت مفید ثابت ہوگی کہ بہت ہی کرنٹ ٹاپک کے اوپر یہ کتاب ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے۔ اردو میں اسلام اور انتہا پسندی، اور انگلش میں اسلام اینڈ ایکسٹریمزم، تو میں اس کو ریلیز کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ تمام کتابیں CPS انٹرنیشنل کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، اور گڈ ورڈ بکس سے بھی انشاءاللہ یہ اویلیبل ہوگی۔ جزاک اللہ۔